أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ پچھلی آیت میں جن روزوں کا ذکر کیا گیا تھا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، مسلمانوں کے لیے جن روزوں کی تعلیم دی گئی تھی، جن کو فرض کیا گیا تھا، اس آیت کے اندر اس تعداد کو متعین تو نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس تعداد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ چند دن کے روزے تھے جو تم پر فرض کیے گئے تھے۔ شروع اسلام میں مسلمانوں پر 3 دن کے مہینے میں 3 روزے واجب تھے۔ ایک یوم عاشورہ کا، یوم عاشورہ کے بارے میں تو تفسیر بیضاوی نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، تفسیر مظہری نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تو واجب نہیں تھا، اللہ کی طرف سے تو وہ 3 روزے ہی واجب تھے، ایام 20 کے 13، 14، 15۔ تو جو یہ یوم عاشورہ کا روزہ تھا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منشا سے رکھتے تھے، اپنی خواہش کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کو رکھتے تھے، اس لیے یہ روزہ بھی ان 3 کے ساتھ شامل کر دیا گیا۔ اس آیت کے اندر جو حکم بتائے گئے ہیں اس کے اندر بہت آسانی ہے، اور یہ آسانی شروع اسلام کے اندر تھی، اب اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا ہے اگلی آیت سے۔ جو اگلی آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس آیت سے اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ جیسے اس سے پہلے بھی، اس سے 1 آیت 2 آیت پہلے ایک اور آیت آئی تھی جس میں وصیت کا ذکر تھا کہ تم پر وصیت کو فرض کر دیا گیا ہے، جو بھی مرنے والا، انتقال کرنے والا کچھ مال چھوڑے تو وہ اپنے والدین کے لیے اور وارثوں کے لیے وصیت کرے۔ یہ ضروری تھا شروع میں، لیکن اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا ہے، اب وہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روزوں کی طرف اشارہ کیا کہ مسلمانوں جو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، ان میں سے ان روزوں کو تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ چھوڑ دے۔ جو شخص مریضاً بیمار ہو یا بیمار ہونے کا اندیشہ ہو، بیمار تو نہیں ہے، تندرست ہے، لیکن اتنا کمزور ہے، بدن اتنا لاغر ہے اس کا کہ اس نے اگر روزہ رکھا تو اس کی بیماری لاحق ہونے کا خدشہ ہے، ڈر ہے کہ وہ بیمار ہو جائے گا، تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کے لیے شریعت نے کہا ہے کہ ایسا آدمی روزے کو چھوڑ سکتا ہے۔ یا کوئی آدمی مسافر ہے، او علی سفرین کہہ کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ مسافر کے لیے بھی سفر کی گنجائش ہے، روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ اور مسافر سے یہاں وہ مسافر مراد ہے جو شرعاً مسافر ہو، صرف سفر مراد نہیں ہے کہ آدمی گھر سے نکلا 10-20 کلومیٹر کے لیے اور روزہ چھوڑ دیا، یہ نہیں، بلکہ جو شرعاً مسافر ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے سفر کی کوئی حد تو متعین نہیں کی گئی ہے، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور صحابہ کے تعامل سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کی جو مقدار، مسافر کے لیے جو سفر کی مقدار متعین کی ہے وہ 3 منزل کی ہے، کہ صحابہ کے تعامل سے پتہ یہ چلتا ہے کہ 3 منزل جو ہے وہ سفر کی مقدار ہے۔ 3 منزل اس کو کہتے ہیں کہ آدمی 3 دن تک پیدل جتنا سفر کر سکے، پیدل درمیانی چال والا آدمی جس کی چال نہ زیادہ سست ہو، سلو ہو، نہ زیادہ فاسٹ ہو،
تیز ہو، تو ایسا آدمی ہو جو درمیانی چال چلتا ہو، میڈیم چال چلتا ہو، وہ آدمی 3 دن میں جتنی دور پہنچ سکتا ہے اتنی دور کی مسافت کو مسافر کہا جاتا ہے۔ اتنی دور چلنے کے لیے کوئی آدمی نیت کر لے تو اس آدمی کے لیے کہا جائے گا کہ یہ آدمی مسافر ہے، اب یہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ بعد کے فقہا نے اس کو میلوں میں متعین کر کے 48 میل قرار دیا ہے کہ جو آدمی 48 میل کا سفر کرے یا 48 میل کے سفر کی نیت ارادہ کرے تو وہ آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اس سے کم اگر سفر پر جائے تو اس آدمی کے لیے یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ آدمی روزہ چھوڑ دے۔ اچھا، او علی سفرین کہہ کر ایک طرف اشارہ اور کیا ہے کہ جب تک آدمی سفر پر ہو، مثال کے طور پر کوئی آدمی روزے کے پہلے دن ہی سفر شروع کر دے تو اب یہ آدمی سفر پر رہ رہا ہے 29 دن، یہ 30 دن یا 25 دن، یہ سفر ہی سفر پر ہے، 2 دن کہیں رک رہا ہے، پھر آگے سفر، 4 دن کہیں رکا، پھر آگے سفر۔ چونکہ سفر کو ختم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایک جگہ 15 دن قیام کی نیت کر لے تو آدمی مسافرت سے سفر سے باہر نکل جاتا ہے، پھر وہ مقیم کے حکم میں آ جاتا ہے۔ اگر کسی نے 14 دن کی بھی نیت کی کہیں رکنے کی اور پھر آگے سفر شروع کر دیا تو یہ مسافر ہی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی پہلے دن ہی روزے کے پہلے دن ہی سفر شروع کرے اور وہ پورے روزوں کے دنوں میں، پورے رمضان میں مسافر رہے تو اب اس آدمی پر ان روزوں کی بعد میں قضا واجب ہوگی۔ اس رمضان میں چونکہ شریعت نے خود اجازت دی ہے چھوڑنے کی، شریعت نے خود اس کو مہلت دی ہے، تو یہ آدمی سارے روزے چھوڑ سکتا ہے۔ ایام معدودات بعد میں اس کی قضا کر لے، بعد میں آنے والے دنوں میں۔ اچھا، آنے والے دنوں میں بھی فعدۃ من ایام اخر، آنے والے ان دنوں میں قضا کرے جبکہ اتنے دن کی اسے مہلت مل رہی ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی بیمار ہے، اس کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے 20-25، اب اسے رمضان کے بعد جینے کا ٹائم ملا 10-5 دن کا ہی، 5 دن کا 7 دن کا، اس کی موت ہو گئی، تو اب اس آدمی پر نہ قضا واجب ہے نہ روزوں کا فدیہ واجب ہے، اس پر کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے، چونکہ اسے اتنی مہلت ہی نہیں ملی، اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ یہ ان روزوں کی قضا کر سکتا تھا۔ قضا صرف اس صورت میں ہے کہ وہ آدمی اتنے دن کی مہلت پالے جتنے دن کے اس کے روزے چھوٹے۔ 10 روزے چھوٹے ہیں تو وہ رمضان کے بعد 10 دن جی لے، یہ 10 دن صحت رہے تو اس پر قضا واجب ہوگی۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، وہ صحیح نہیں ہو پا رہا ہے تو اس پر قضا واجب نہیں ہے، اب اس پر فدیہ واجب ہے کہ اس کے جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں یہ ان روزوں کے بدلے میں فدیہ دے، اور فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی آدمی دوسرے دنوں میں روزے کی قضا نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی مجبور ہے، بیمار ہے، تو وہ پھر ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے، یا پھر نصف سا 2.25 کلو گیہوں ایک روزے کا فدیہ کسی غریب کو دے۔ اور بعض فقہا نے لکھا ہے کہ روزے کا فدیہ ایک تاریخ میں ایک فقیر کو کئی روزوں کا نہیں دینا چاہیے، حالانکہ فتاوی امدادیہ کے اندر اور کئی فقہا نے لکھا ہے کہ اس کی گنجائش ہے کہ ایک آدمی کئی روزوں کا فدیہ ایک فقیر کو ایک ہی تاریخ میں دے سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن کچھ فقہا نے لکھا ہے کہ نہیں، ایک روزے کا فدیہ ایک آدمی ایک ہی دن ایک فقیر کو ہی دے، اب اس ایک فدیے کو 2 میں بھی تقسیم نہ کرے، جسے 2.25 کلو گیہوں کی قیمت بن گئی 40 روپے، تو اب اس 40 کو ایک دن میں ادا کر رہا ہے، لیکن ایسا نہ کرے کہ 20 روپے ایک فقیر کو دے دیے، 20 روپے دوسرے فقیر کو دے دیے۔ ایک فدیہ اگر دے رہا ہے تو اس ایک فدیے کو ایک ہی فقیر کو دے،
لیکن اکثر فقہا کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو آدمی فدیہ دے رہا ہو روزوں کا، وہ ایک دن میں اپنے فدیوں کے کئی روزوں کے فدیوں کو ایک فقیر کو بھی دے سکتا ہے، اس کی گنجائش۔ اور آگے ایک مسئلہ اور یہاں اس آیت کے اندر جو ذکر فرمایا، فمن تطوع خیرا وعلی الذین یطیقونہ، اور جو آدمی، شروع اسلام میں یہ حکم تھا کہ جو آدمی طاقت رکھتا ہے، ہٹا کھٹا ہے، تندرست ہے، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن روزہ نہیں رکھتا، جی نہیں چاہتا، جیسے آج بھی بہت سے باڈی بلڈر ایسے ہیں، وہ روزہ اس نیت سے نہیں رکھتے کہ یار باڈی خراب ہو جائے گی، صحت خراب ہو جائے گی، طاقت کم ہو جائے گی۔ اگر کوئی آدمی اس نیت سے آج روزہ نہیں رکھتا تو یہ آدمی گنہگار ہے، اور اس نہ رکھنے کو یہ اپنے لیے حلال بھی سمجھ رہا ہے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ یہ آدمی پھر کافر ہے، مسلمان بھی نہیں ہے۔ اگر اپنے لیے یہ حلال سمجھ رہا ہے اس چھوٹ کو کہ میری صحت خراب ہو جائے گی اس لیے میں روزہ چھوڑ دوں، یہ میرے لیے جائز ہے۔ ہاں اگر کوئی روزہ چھوڑ رہا ہے اس نیت سے کہ صحت خراب نہ ہو کہیں، اور لیکن وہ اس کو اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا کہ یار گنہگار تو ہوں میں غلطی تو کر رہا ہوں، لیکن وہ روزہ چھوڑ رہا ہے، تو ایسا آدمی فاسق ہے، گنہگار ہے۔ بہرحال شروع اسلام میں یہ تھا کہ ہٹا کھٹا تندرست آدمی اگر اس کا جی چاہتا کہ یار میں روزہ نہ رکھوں، تو شریعت نے اس کو اجازت دے رکھی تھی کہ بھائی تو بھی اپنے روزے کی طرف سے ایک فدیہ دے دے، فدیہ دے دے، کوئی بات نہیں مت رکھ۔ یہ شروع اسلام میں تھا۔ جب قرآن کریم کی دوسری آیت فمن شہد منکم الشہر نازل ہوئی تو اس حکم کو بدل دیا گیا تندرستوں کے حق میں۔ یہ حکم اب بدل دیا گیا ہے تندرستوں کے حق میں، کہ جب آیت نازل ہو گئی کہ بھئی جب تم رمضان کے مہینہ پاؤ تو تم کو روزہ رکھنا ہی ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ جو حکم تھا پہلے کا، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو روزوں پر ترغیب دلانے کے لیے تھا، لانے کے لیے تھا۔ ان کو اس لیے چھوٹ دی گئی تھی تاکہ ان کو اس پر چلنا آسان ہو جائے اور خود ان کے اندر شوق پیدا ہو جائے۔ اگر ایک دم سے ان پر بوجھ ڈال دیا جاتا کہ بھئی نہیں تمہیں روزہ رکھنا ہی ہے، جی چاہے نہ چاہے روزہ رکھنا ہی ہے، تو یہ خدشہ تھا کہ لوگ اسلام سے نفرت کر کے کہیں الگ نہ ہٹ جائیں، اسلام سے متنفر نہ ہو جائیں۔ اس لیے شریعت نے ان کے لیے گنجائش یہ رکھی تھی کہ بھئی جس کا جی چاہ رہا ہے رکھ لو روزے، جی نہیں چاہ رہا تو ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دو یا 2.25 سیر گیہوں کسی غریب کو دے دو، یہ تمہارے روزے کا فدیہ ہو جائے گا۔ لیکن اب یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب یہ حکم صرف بزرگوں کے حق میں اور ایسے بیمار کے حق میں جس کی بیماری سے اس کو شفا ہونے کی امید نہ ہو، یا اسی طرح ان عورتوں کے حق میں جو عورتیں بچوں کو دودھ پلانے والی ہیں کہ روزہ رکھنے سے ان کے بچوں کو دودھ پلانے میں ان کی یا بچے کی جانی مالی نقصان کا خدشہ ہو، تو ایسی عورت کے لیے بھی یہ گنجائش ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دے دے۔ اسی طرح وضائع حمل کے لیے، حاملہ عورت کے لیے، ایسی حاملہ عورت ہو کہ روزے رکھنے سے اسے تکلیف ہوگی، یہ نقصان ہوگا، اس کا جسمانی یا مالی نقصان یا جانی نقصان اس کا کچھ ہونے کا خدشہ ہو، تو ایسی عورت کے لیے بھی شریعت نے گنجائش رکھی ہے کہ یہ عورت بھی مجبوری کے درجے میں روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور اس روزے کی بعد میں یہ فدیہ دے دے، یا پھر اگر فدیہ نہ دے، جب بعد میں وضع حمل ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، تو پھر ان کی قضا کر لے جب تندرست ہو جائے۔ تو یہ حکم اب صرف ان معذورین کے لیے رہ گیا ہے، تندرستوں کے لیے اب اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ لیکن شریعت نے اس سہولت کے دینے کے بعد، یہ سہولت دے تو دی شریعت نے کہ بھئی تندرست آدمی روزہ چھوڑنا چاہے تو وہ روزہ چھوڑ دے اور فدیہ دے دے، لیکن آگے ایک بات فرمائی کہ فمن تطوع خیرا،
کہ جو شخص اس فدیے میں یہ 2.25 کلو گیہوں جو متعین کیا ہے نصف سا، جو کوئی آدمی اس سے زیادہ دے گا تو اس کے لیے بہتر ہے، جو اس سے زیادہ خیرات کرے گا اس کے لیے بہتر وہی ہے کہ جو زیادہ خیرات کر دے۔ لیکن جو روزہ چھوڑ رہے ہیں تندرست آدمی، اللہ فرما دے ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ ہی رکھیں، بہتر یہی ہے۔ شروع اسلام میں بھی اس کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم روزہ ہی رکھو۔ یہ فدیہ دینا یہ تو بہت نیچے درجے کی بات ہے، یہ چونکہ فدیے سے روزے کا ثواب نہیں ملتا، چونکہ یہ جو فدیہ ہے یہ بدل جو ہے ایک ایسا بدل ہے جو غیر معقول ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ایک تو آدمی بھوکا رہنا ہے صبح صادق سے لے کر شام تک، یہ روزہ ہے، نفسانی خواہشات سے رکنا اور اپنے آپ کو کھانے پینے والی چیزوں سے روک کے رکھنا صبح صادق سے لے کر غروب تک، اس کا نام روزہ ہے۔ اب ایک آدمی یہ کام تو کرتا نہیں کہ وہ بھوکا رہے صبح سے لے کر شام تک، اس کے بدلے میں 2.25 کلو گیہوں دے دے کسی غریب کو، تو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ یار اس بھوک کا بدل یہ کیسے ہو گیا۔ تو محققین نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ فدیہ جو ہے یہ بدل ہے روزے کا، لیکن یہ غیر معقول ہے، عقل میں آنے والا نہیں ہے۔ شریعت نے، قرآن نے کہا ہے، اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم نے مانا ہے، لیکن عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ عقل میں آنے والی بات یہ تھی کہ اللہ یہ گنجائش دے دے بھائی تم دن میں نہیں رکھ سکتے روزہ، تو جتنے گھنٹے تم دن میں بھوکا رہ رہے ہو اتنے گھنٹے رات میں بھوکا رہ لو، یہ تو اس کا بدل ہو سکتا تھا، لیکن یہ عقل کے بعید بات ہے۔ اس لیے جو بعید العقل بات ہو وہ حقیقتاً وہ چیز نہیں ہو سکتی جس چیز کا اس کو بدل قرار دیا گیا، یعنی جیسے روزے کا بدل گیہوں کو قرار دیا گیا، تو یہ گیہوں کا ادا کرنا یہ حقیقتاً روزہ رکھنا نہیں ہے، نہ اتنا اس کا ثواب ملنا ہے۔ جو آدمی، ایک آدمی وہ ہے جو روزہ رکھ رہا ہے اور ایک آدمی وہ ہے جو کسی معذوری کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہا ہے اور فدیہ دے رہا ہے، تو اب یہ فدیہ دینے والا اس آدمی کے برابر قطعاً نہیں ہو سکتا جو آدمی روزہ رکھ رہا ہے، اس کو وہ ثواب مل ہی نہیں سکتا جو روزہ رکھنے والے کو مل رہا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہاں یہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائے گا، یہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائے گا اس فدیہ دینے کی وجہ سے، اس لیے اس پکڑ سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ بھئی کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی معذوری کی وجہ سے اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر ایسا کرو کہ اس روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، اور بہتر پھر بھی اللہ فرما رہے کہ بہتر تمہارے لیے یہ کہ تم روزہ ہی رکھو، بہتر تمہارے لیے یہی ہے کہ ذرا سے بہانے بنا کر روزہ نہ چھوڑو بلکہ روزہ ہی رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے، اگر تمہیں کچھ ثواب کا علم ہے اور آخرت کی کچھ خبر ہے، تمہارے پاس کوئی بات پہنچی ہے، جنت جہنم کا تمہارے پاس علم پہنچا ہے، تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم روزہ نہ چھوڑو بلکہ روزہ ہی رکھو۔ ترجمہ دیکھیں، ایام معدودات، روزوں کے چند گنے چنے دن ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پر جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ ان روزوں کی قضا دوسرے ایام میں پوری کرے، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو شخص تندرست ہوتے ہوئے دل نہیں چاہنے کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے تو اس کے لیے ہے کہ یہ آدمی فدیۃ طعام مسکین، روزے کا فدیہ دے ایک مسکین کو کھانا کھلانا، ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، فمن تطوع خیرا، اور جو شخص اس سے زیادہ دے دے، یعنی 2 کو کھانا کھلا دے یا نصف سا سے زیادہ خیرات کر دے، فدیہ دے دے، فہو خیر اللہ، تو اس کے لیے وہی بہتر ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن تمہارے لیے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم کچھ جانتے ہو۔